میں تو 20-22 سال 25 سال کا تھا، پڑھنے کے لیے بھاگا گھر سے، گائے چرا رہا تھا، ادھر آواز کانوں میں پڑی، پھر میں بس میں بیٹھا، پھر مجھے حضرت کے شاگرد کے پاس لے گئے، پھر اس طرح ایک وقت وہ آیا کہ حضرت نے مجھے اپنی مسند پہ بٹھایا، پھر حضرت کے استاد اور شیخ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے میں مدینہ شریف پہنچا، کیونکہ اللہ نے ان کو صحت بہت دی تھی، اور حضرت کا بھی حال تھا، حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوشی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے قریب جا کے ان کو رکھ دیا جاتا، حضرت بس قرآن پڑھتے تھے، نبی پاسوں کو قرآن سناتے تھے، یا پھر کوئی اور سنا رہا ہوتا تو بے ہوشی کی حالت میں بھی اگر کوئی کہیں غلطی کرتا تو فوراً حضرت اس کو پکڑ لیتے۔ یہ عاشق قرآن لوگ تھے۔ تو یہ قاری احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت قاری شفیق صاحب، جو ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب دامن برکاتہ العالیہ، جو مقدمہ بہاولپور میں حضرت محمد صاحب انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، تو یہ ان کے بہنوئی تھے، اور جب یہ وفات ان کی ہوئی اور ان کو دفن کیا گیا سعودیہ قانون کے مطابق، ان کی قبر کو کئی دفعہ کھولا گیا تو ان کی لاش بالکل صحیح سالم پڑی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پڑھاتے رہے، یہ قرآن پڑھتے رہے ہیں، یہ قرآن کے قاری تھے، یہ قاری عبداللہ عواد الجوہنی، یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو اللہ نے کیسے سے کیسے کام لیا، تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ دل میں یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے، انتخاب خداوندی ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، کہاں سے اٹھا کر کسی کو۔ ویسے بھی اگر پوری تاریخ بھی پڑھی جائے تو سالم حذیفہ مولا کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر، جو جہاں غلام بکا کرتے تھے، کتنے دن کھڑے رہے تھے دھوپ کے اندر، کوئی خریدار ہی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ کی جوان العمر لڑکی تھی سبیتا، اس کو ترس آیا، اس نے اس کو خریدا، خرید کے جب ان کی شادی ہوئی مکہ مکرمہ کے ایک تاجر سے، تو اب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کیا، کہتے ہیں مجھے تو آزادی چاہیے نہیں، مجھے تو کوئی خریدار ہی نہیں ہے، نہ میری شکل ہے نہ کوئی اور ہے، بس میں تو تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے شادی ہو کے مکہ مکرمہ میں گئی، اور یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ پہنچے، سالم حذیفہ مولا، پھر قرآن کے قاری بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سالم حذیفہ مولا کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ کسی اور کے دل میں نہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کھڑا کرتے تھے اور خود پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے تھے۔ کہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جو بھی اس کے ساتھ یاری لگاتا ہے، زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اللہ اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جس تک چاہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ ساری بہاریں جو ہیں نا اس وقت موجود، یہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے۔ جب تک قرآن رہے گا، قرآن والے رہیں گے، یہ دنیا کی رنگینی اور بہاریں رہیں گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹیں گے، لوگ جب اٹھیں گے قرآن کھولیں گے، قرآن کے اوراق تو ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اس کو ختم فرما دیں گے۔ بس ویسے تو دنیا والوں نے بڑی کوشش کی ہے، 70 سال تک روس کے اندر جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا جنازہ نکال دیا، 70 سال سے بھی زیادہ، چار دیواریں نہیں تھی کسی گھر کی کہ کوئی عورت گھر میں بھی اگر نماز پڑھے گی تو اس کو فوراً گولی مار دی جاتی تھی، شہید کر دیا جاتا تھا۔ کوئی آج بھی کتنے سال ہو گئے، 1991 کے اندر، 90 کے اندر وسطی ایشیا کی ریاستیں ٹوٹی ہیں، تو پھر بھی ابھی بھی دوپٹہ لینے کی انہیں ریاستوں میں اجازت نہیں ہے، 20 سال کے نوجوان مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرا حال ہی میں اپنے شیخ و مرشد امام العلماء وصلاح حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہ العالیہ کے ساتھ ایک بین الاقوامی سیمینار تھا جس میں 25 عرب ممالک کے لوگ تھے، حضرت کے ساتھ وہاں جانا ہوا، بخارا سمرقند کی سرزمین پر جہاں بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے۔ تو ہم تاشقند ہوٹل میں، جس کا یہ معاہدہ تاشقند آپ پڑھتے ہیں نا مطالعہ پاکستان کے اندر، حضرت نے بیرون کسی دوسرے ملک سے آنا تھا اور 25 عرب ممالک سے اور لوگوں نے بھی اکٹھے وہیں ہونا تھا، پھر آگے سارا سلسلہ تھا۔ تو بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا، اس پورے ملک میں کوئی قرآن رکھ نہیں سکتا تھا،
چھاپ نہیں سکتا تھا. تو وہاں کیا تھا، جب ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے 1994 میں، فرمایا کہ عورتوں اور مردوں کی لائنیں لگ جاتی تھی کیونکہ یہ ریاستیں الگ ہو گئی تھی. ہمارے پاس قرآن مجید تھا، ایک نظر دیکھتے تھے تو لوگ اچھلتے تھے جیسے حج کر کے آئے کہ ہم نے زندگی میں قرآن کی زیارت کر لی. اور اب تو اور زیادہ سفر طے ہو چکا تھا، 2018 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم وہاں تاشکند ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ماسکو روس سے کچھ بچے تھے جو فٹ بال کھیلنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو کیونکہ وضع کرتا تو بیچاروں کی وہاں ایسی صورتحال ہے، پابندی ہے. تو ایک بچے سے جب اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مسلمانوں والا بتایا. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا اچھا آپ کو قرآن آتا ہے؟ کہتا قرآن آتا ہے مجھے. ہمارے اس ساتھی نے اپنا موبائل نکال کے کہا کہ آپ یہاں سے پڑھو. اس نے کہا یہ کیا چیز ہے، میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے. ہم نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے قرآن آتا ہے. اس نے کہا قرآن تو مجھے آتا ہے. اب اس نے زبان قرآن سنانا شروع کر دیا. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو مخاطب کر کے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، میں ان ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اس بچے سے ہم نے جب پوچھا کہ بیٹا آپ کے سامنے جب ہم نے قرآن رکھا آپ دیکھ کے نہیں پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے زندگی میں آج تک قرآن کی زیارت ہی نہیں کی، لیکن میری ماں نے یہ قرآن مجھے، اس نے بھی زیارت نہیں کی، لیکن یہ قرآن مجھے زبانی منتقل کیا سینہ بسینہ. اللہ نے ایسے ہی حفاظت فرمائی ہے. تو یاد رکھنا یہ دین اسلام ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیموں میں آپ دعوت کے لیے گئے اور آپ کی چہرے پہ جب مٹی ڈالی جا رہی تھی اور ادھر سے دوسرے لوگوں نے تھوک بھی دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کی بیٹی جب داڑھی کی یہ حالت دیکھی کہ یہ کیفیت ہے کہ تھوکا ہوا بھی ہے اور مٹی بھی ڈلی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا آپ کے باپ کا یہ لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ کے رہے. کتابوں میں ہم بہت کچھ پڑھتے تھے. ابھی یہ وزیر آباد کے اور گجرانوالے کے درمیان ایک شہر ہے سوہدرا. میرے ساتھ فروز اسحاق صاحب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ والے، یہ بھی اس وقت موجود تھے، ساتھ تھے. تو انہوں نے اسٹیج پہ بچے کو لے کے آئے. اس بچے کی عمر واقعی مبالغہ نہیں، بعض ایسا ہوتا ہے نا جسمانی لحاظ سے 6 سال سے بالکل زیادہ نہیں تھی. ان کے والد نے بھی بتایا اور والد بھی متقی آدمی تھا. اس نے کہا جی 6 سال اس کی عمر ہے اور 21 دن کے اندر اس نے قرآن مجید مکمل کیا. 6 سال عمر، ایسے رہو سر، 6 سال عمر اور 21 دن میں اس نے قرآن مجید مکمل کیا. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین پہنچ کے رہے گا. آپ یہ کارگزاریاں سنیں. اب اگر غریبوں نے چھوڑا، فقیروں نے چھوڑا، تو آپ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے محلوں میں، محلات میں ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی دولت سے نواز رہے ہیں. باقی یہ تو ایک اثرات ہیں، کلام الہی کے اثرات ہو ہی کے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کا کلام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کلام کو پڑھنے کے بعد بندے پہ اثرات ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس سے آج اپنے غیر سب نے انکار نہیں کر سکتے. قرآن کے اندر آج بھی وہی تاثیر رکھتا ہے. ابھی پرنسپل صاحب وہ بتا رہے تھے اسکول صاحب کے، واقعی انسانیت سکھائی ادھر جاتی ہے. جیسے ماشاءاللہ اس ادارے کا آغاز کیا گیا کہ مسلمان سائنسدان، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر بنے. ہمارے ہاں تو سب سے پہلے جو نماز کا ہی اہتمام کروایا جاتا ہے. نماز کس چیز کا پیغام ہے؟ کلمہ میں کیا سکھاتا ہے؟ اخوت سکھاتا ہے، بھائی چارہ. سارا جھگڑا تو اسی چیز پہ ہے نا. اور پھر نماز کیا سکھاتی ہے؟ مساوات سکھاتی ہے. آج ساری دنیا کی تنظیمیں اسی پہ لگی ہوئی ہے نا، انصاف کرو، یہ کرو، وہ کرو. ان ناموں پر ہی بڑے بڑے بہت کچھ ہوتا ہے. تو نماز کا سب سے پہلا پیغام ہی یہ ہے کہ کیا ہے؟ مساوات، برابری ہے. اور روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمدردی سکھاتا ہے. آج دنیا بھر کی تنظیمیں، جتنی این جی اوز ہیں کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. نہیں، ہماری تو درسگاہ میں پہلے دن یہ سبق ملتا ہے
روزے کا سبق آپ کو یہاں مکتب سے ملے گا نا، دینی ادارے سے ملے گا، دینی سکول، دینی مدرسے سے ملے گا، تو وہاں ہمدردی سکھائی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ دیکھو، آج پوری دنیا اس پہ شور مچا رہی ہے کہ جی اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات و خیالات اور اس کا جو ہے خیال رکھا جائے۔ اللہ کی قسم، دین اسلام نے یہ جو چیز ہماری گھٹی کے اندر ڈالی ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر اور کہیں تصور بھی نہیں ہے۔ تم اکیلے نماز پڑھو گے تو